ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ جامع مسجد گیان واپی مسجد کیس میں ہندو فریق کو آج ایک اور بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، اور اس بار جھٹکا لگا ہے وارانسی کی ضلع عدالت سے۔ مقامی عدالت کا فیصلہ زیادہ تر ابھی تک ہندو فریق کے حق میں آیا تھا، لیکن اس بار یہاں سے بھی جھٹکا لگا ہے اور ایک بڑا فیصلہ آیا ہے وارانسی کی ضلع عدالت کا۔ دراصل ان دنوں ایس آئی کی ٹیم سروے کر رہی ہے گیان واپی مسجد کا، اور سروے کے 6-7 دن پورے ہو چکے ہیں۔ اس بیچ میڈیا میں لگاتار یہ خبریں دکھائی جا رہی تھی، ٹی وی چینلوں میں دیش کے بڑے بڑے خبرات میں یہ لکھا جا رہا تھا کہ سروے کے دوران یہ پایا گیا ہے، ان کے ثبوت ملے ہیں یا ترشول کا نشان ملا ہے، تہخانہ میں اس طرح کی چیزیں ملی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ کبھی مندر کی تھی، کبھی ہندوؤں کے قبضے میں جگہ تھی اور مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے۔ دوسری طرف ایس آئی کی ٹیم نے کئی بار واضح کیا، انہوں نے میڈیا سے اس طرح کی کوئی جانکاری نہیں دی ہے، لیکن پوری طرح گیان واپی مسجد کا میڈیا ٹرائل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کے خلاف انجمن انتظامیہ کمیٹی نے وارانسی کی ضلع عدالت میں عرضی داخل کی تھی، اور عرضی داخل کر کے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک سروے چل رہا ہے اس دوران اس حوالے سے کسی بھی طرح کی رپورٹ سامنے نہیں آنی چاہیے، میڈیا کوریج پر پابندی لگنی چاہیے۔ دوسرا مطالبہ اس عرضی میں مسلمانوں کی طرف سے یہ کیا گیا تھا کہ ایس آئی کی ٹیم کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ میڈیا سے کسی بھی طرح کی جانکاری کو شیئر نہ کرے۔ وارانسی کی عدالت نے اس عرضی پر سنوائی کرتے ہوئے مسلم فریق کی دونوں مانگ کو منظور کیا ہے اور ایس آئی کی ٹیم کو پابند کیا ہے کہ میڈیا سے کسی بھی طرح کی جانکاری کو شیئر نہ کرے۔ اسی طرح انہوں نے میڈیا کو بھی وارننگ دی اور خبردار کیا ہے جب تک سروے چل رہا ہے سروے کے حوالے سے کسی بھی طرح کی خبر کو میڈیا اپنے یہاں نہ چلائے کہ یہ چیزیں پائی گئی ہے، وہ چیزیں پائی گئی ہے، اس سے ماحول خراب ہوگا اور جو سروے ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسجد انتظامیہ کمیٹی کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور جو پوری خبر آئی ہے وہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ مسجد انتظامیہ کمیٹی کے جو وکیل تھے ایڈوکیٹ توحید خان، انہوں نے میڈیا سے جو بات چیت کی ہے جس میں انہوں نے جانکاری دی، ان کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ جج وجے کرشنا وشویس نے مسجد انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے گیان واپی مسجد احاطے کی ایس آئی سروے کی میڈیا رپورٹنگ پر پابندی لگانے سے متعلق عرضی کو سنا۔ عرضی میں اس حوالے سے میڈیا کے ذریعے افواہ پر مبنی رپورٹنگ کرنے کا بھی حوالہ دیا گیا تھا۔ توحید خان نے آگے اس حوالے سے کہا ہے کہ ایس آئی سروے عدالت کے فیصلہ پر کیا جا رہا ہے، ایس آئی ٹیم اور نہ ہی کسی افسر نے اس حوالے سے کوئی بیان دیا ہے۔ اس کے باوجود جھوٹی اور گمراہ کن خبریں سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے، اخباروں میں خبریں لکھی جا رہی ہے، ٹی وی چینلوں پر ٹیلی کاسٹ اس طرح کی جھوٹی خبریں کی جا رہی ہے، تو اس پر پابندی لگا دیا۔ ہندو فریق کے وکیل سبھانند چترویدی نے بھی تسلیم کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ جج نے ہدایت دی ہے کہ ایس آئی سروے کی کوئی بھی فائنڈنگ میڈیا میں شیئر نہ کی جائے۔ ساتھ ہی ایس آئی افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ گیان واپی مسجد سے متعلق کوئی بھی اطلاع میڈیا کو نہ دے۔ ہندو فریق کے ایک دیگر وکیل مدن موہن یادو نے بھی بتایا کہ ضلع عدالت نے ہدایت دی ہے کہ میڈیا گیان واپی احاطے کی اسپاٹ رپورٹنگ نہ کرے اور ایس آئی کی ٹیم کے اراکین میڈیا سے کوئی بھی انفارمیشن کو شیئر نہ کرے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فائنڈنگ سوشل میڈیا پر اگر شیئر کی جائے گی تو اس سے امن و سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے انجمن انتظامیہ کمیٹی کی کہ وارانسی کی ضلع عدالت نے ان کی درخواست کو منظور کیا ہے اور میڈیا کی رپورٹنگ پر پابندی لگا دی ہے۔ اب سچ پوچھے تو میڈیا ٹرائل اس دیش کا ایک سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میڈیا ٹرائل کی وجہ سے 10 مرتبہ ایسا ہوا جہاں ایک بے گناہ شخص گنہگار اور مجرم بن گیا ہے، یا ایسی جگہ جہاں مندر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، اس کے باوجود زبردستی اس کو مندر کی جگہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، عدالتوں کو متاثر کیا گیا۔ بابری مسجد کا جو پورا معاملہ ہے وہ میڈیا ٹرائل کا حصہ تھا۔ میڈیا نے لگاتار جس طرح کوریج کی، جس طرح خبر کو دیکھا ہے، اس سے عام ہندوؤں تک میڈیا یہ بات پہنچانے میں کامیاب رہی کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد کی تعمیر کی تھی یا مسجد کے احاطے میں رام پرکٹ ہوئے تھے، جبکہ عدالت میں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ جو فیصلہ آیا بابری مسجد کا اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ مندر توڑ کر
मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं मिला। उसी तरह उस फैसला में ये भी मौजूद है कि राम के प्रकट होने का भी कोई सबूत नहीं है। उसी तरह इस फैसला में ये भी मौजूद है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना एक गलत फैसला था। महज आस्था की बुनियाद पर, या कह लीजिए वे टू पावर का इस्तेमाल करके वो जगह दी गई मंदिर की तामीर के लिए, और मुसलमानों को कहा गया कि वो दूसरी जगह बाबरी मस्जिद की तामीर करें। तो मीडिया ट्रायल माहौल को ख़राब करने में या देश के हकीकी मुद्दों को भटकाकर कुछ और ले जाने में बड़ा रोल अदा करता है। जब बाबरी मस्जिद का सर्वे हुआ तो मीडिया ने भी लगातार झूठी खबरें चलाई कि ज़मीन के नीचे त्रिशूल मिले हैं या खंबे मिले हैं जो मंदिर के आसार बताते हैं, जबकि हकीकत में उन तमाम चीज़ों को खारिज किया गया। खुद एसआई ने खारिज कर कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई गई है। इस दौरान भी ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक़ से ये हो रहा है, जब एसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम उसका सर्वे कर रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, तो मीडिया ने, टीवी चैनलों ने अपनी तरफ से ये खबर चलाना शुरू कर दिया कि वहाँ त्रिशूल का निशान पाया गया है, दीवारों पर ओम का निशान पाया गया है, तहखाने में इस तरह की चीज़ें पाई गई हैं, जबकि सच्चाई से दूर दूर तक इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मीडिया की झूठी खबरें हैं ये सारी। और अब वाराणसी की ज़ेर अदालत ने मीडिया की इस तरह की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी है। आपका क्या ख्याल है? क्या वाराणसी की ज़ेर अदालत का फैसला सही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।